السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن مومن اور حاضر ہوا ہوں پروگرام ادب ادیب کی نئی قسط اور نئے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں یہ شعری منظرنامے پر بھی نئے ہیں۔ انہیں منظرنامے پر آئے ہوئے ایک دہائی کا عرصہ بھی نہیں ہوا اور بہت جلد انہوں نے ادب سے، شاعری سے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ شعر کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ادب کے علاوہ صحافت کے میدان سے بھی کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نوجوان شاعر خرم طاہر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں کہ بچپن میں کیسے تھے، کیا کرتے تھے، شاعری کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ کا وقت تو میرا خیال ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا شعر کہتے ہوئے یا ادبی منظرنامے پر آئے ہوئے، لیکن جب شاعری نہیں کر رہے تھے آپ، اس وقت کیا مشاغل تھے؟ اگر بچپن کی بات کریں تو قدر سنجیدہ تھا، بہت زیادہ شرارتی بچوں میں شمار نہیں ہوتا تھا میرا۔ صحیح۔ اور اگر بات کی جائے کہ مشاغل کیا تھے تو بس بچوں کے ساتھ کھیلنا، اٹھنا بیٹھنا، اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک چیز کا بچپن سے شوق ہے، جب سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، جب سے پڑھنا آیا ہے تو اس وقت سے مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو میں اپنی درسی کتابوں میں جو کہانیاں ہوتی تھیں ان کو پڑھنا، اور اس کے علاوہ کہیں بھی مصروں کی شکل میں اگر کچھ لکھا ہوا مجھے نظر آتا تھا تو میں اسے ضرور پڑھتا تھا۔ تو بس اس طرح سے بچپن جو ہے وہ گزرا کھیل کود کرتے ہوئے۔ اور شعری منظر نامے پہ آنے کی جو آپ نے بات کی، تو شعری منظر نامے پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013-14 میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا آرٹس کونسل میں، اور وہاں سے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ صحیح۔ آپ نے شعری منظرنامے پر آنے کی بات کی، پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ پہلا شعر تو میں نے بہت پہلے کہا، یعنی جب میں جماعت ہفتم میں تھا تب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلا شعر کہا، اور میرے لیے وہ شعر تھا سننے والوں کے لیے، لیکن وہ پہلی کوشش تھی، لہٰذا میں اسے شعر اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا۔ وہاں مجھے یہ ادراک ہوا کہ میں شعر کہنے کی طرف اگر آؤں تو آگے چل کر میں کہہ سکتا ہوں شعر۔ وہ شعر آپ کو یاد ہے جو آپ نے پہلے لکھا؟ بالکل یاد ہے مجھے۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ ذہن و دل کو یہی بتا دینا، ذہن و دل کو یہی بتا دینا، نہیں ممکن تمہیں بھلا دینا، نہیں ممکن تمہیں۔ یہ شعر تھا، پھر آگے چل کے اس میں کچھ اور اشعار بھی کا اضافہ بھی ہوا۔ واہ واہ، یہ تو آپ نے تقریباً یہ بہر میں بھی ہے، وزن کے معاملات بھی یہ پورے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوا ہوگا، اس کو تھوڑا سا پالش کرنے کے بعد یہ بہر یاد رہا ہے، اور پھر آگے چل کر اس میں مزید شعر بھی ہوئے۔ بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ کراچی میں گزرا یا آپ کا بچپن کشمیر میں گزرا؟ اور پہلا شعر جیسے آپ نے بتایا 7ویں میں تھے آپ، بالکل، تو اس وقت آپ اسی شہر میں تھے یا وہاں تھے؟ بچپن میرا کچھ یہاں گزرا ہے، زیادہ میرا پڑھائی بھی یہیں سے کی ہے میں نے، تعلیم بھی میری یہیں کی ہے اور میں یہیں مقیم ہوں، لیکن کچھ عرصہ میں نے آزاد کشمیر میں گزارا، اور ویسے تو جانا لگا رہتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 6 اور 7 کلاس میں تھا تو اس وقت میں کشمیر میں تھا، اور وہیں پہ مجھے یہ جو ہدایت سائر ہیں ان کی قربت میسر آئی، تو تبھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو پہلا شعر جو میں نے کہا وہ آزاد کشمیر میں کہا، لیکن اس کے بعد پھر اب آپ مقبوضہ جی 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 کیا کہتے ہیں، آپ بھی مقید ہو گئے اس سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ کشمیر میں آپ نے پہلا شعر کہا اور ادھر اپنے جو چاچا ہیں انہیں سنایا، تو اس کے علاوہ بھی کسی کو سنایا گھر میں؟ گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ اور چچا کے علاوہ بھی گھر میں کوئی شاعری سے تعلق رکھتا ہے؟ بالکل ایسا ہے، میرے دادا حضور جو تھے وہ شعر کہتے تھے، اور وہ زیادہ تر تو ہماری ایک پہاڑی زبان ہوتی ہے اس میں کہتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ دیگر زبانوں پہ بھی عبور رکھتے تھے اور وہ شعر کہتے تھے۔ تو پہلے تو وہ تھے، لیکن میری پیدائش سے پہلے ان کا وصال ہو چکا، میری پیدائش سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، لہٰذا مجھے کچھ بہت زیادہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو بتاتے ہیں والدین وہی بتائیں۔ تو جب شروع میں اپنے شعر گھر پہ کہتا تھا کہ میں نے لکھا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ کہیں سے دیکھا ہوگا اور تم نے کہا کہ میرا ہے، تو شروع میں تو یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسا سمجھ لیں کہ جب 2012-13 میں 1-2 غزلیں ہوئیں اور مشاعرہ پڑھنے کا ایک سلسلہ جب شروع ہوا، جب میں نے مشاعرہ پڑھا تو تب باقاعدہ یقین کیا گھر والوں نے کہ ہاں واقعی شعر کہتا ہے، اس سے پہلے کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صحیح۔ تو اس میں پھر آپ مشاعرے تک آنے کا جو سلسلہ ہے، مشاعرے تک آپ کیسے آئے؟
मुशायरे तक आने का सिलसिला कुछ इस तरह है कि 2012-13 में जैसे मैंने बताया आपको कि एक आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा हुआ, तो जब मैं यहाँ कराची में आया तो हिदायत साहिर के तवस्सुत से ही कुछ उनके दोस्तों से, कुछ दीगर लोगों से मुलाकात हुई, और जब वो मुलाकातें हुई तो उसी के बाद फिर ये मुशायरा तरतीब दिया गया, तो मेरा नाम भी उसमें शामिल था, तो बस वहीं से फिर सिलसिला चला। सही, कोई गज़ल, कोई नज़्म हमारे नाज़रीन को? ज़रूर। ताज़ा ही गज़ल है कि कब कहा मालो ज़र मैसर हो, कब कहा मालो ज़र मैसर, कब कहा मालो ज़र मैसर हो, कुए जाना में घर मैसर हो। वाह, और वक्त मुश्किल है काम आ जाओ, वाह, वक्त मुश्किल है काम आ जाओ, इत्तेफाकन अगर मैसर हो, क्या कहने, इत्तेफाकन अगर मैसर हो, और हो अदम में भी हर जगह मौजूद, हो अदम में भी हर जगह मौजूद, तुम नहीं हो मगर मैसर हो, वाह, तुम नहीं हो मगर मैसर हो। और अब तो बस ऐसा चाहिए है कि जो, अब तो बस ऐसा चाहिए है कि जो, अब तो बस ऐसा चाहिए है कि जो एक आवाज पर मैसर हो। वाह, क्या कहने, और जिसकी सूरत कभी ना हो मतलूब, जिसकी सूरत कभी ना हो मतलूब, और वो उम्र भर मैसर हो, क्या कहने, और वो उम्र भर मैसर हो। और एक मुलाकात चाहता है दिल, वाह, शाम को चाय पर मैसर हो। क्या कहने, वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह, ये आपकी ताज़ा गज़ल है? ये ताज़ा गज़ल है जी। सही। तो शेर जब आपने कहने का आगाज़ किया और बताया कि उस वक्त 7वीं में थे, उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ा, किन शोरा को आपने पढ़ा, किन शोरा को आपने पसंद किया? जॉन एलिया को हर नौजवान पढ़ता है, सही। और उनका कुछ रंग भी उस पे आता है। तो जॉन एलिया को पढ़ा तो वो बहुत अच्छे लगे। फिर अहमद फराज की गज़लें पढ़ी, उनकी नज़्में पढ़ी, वो बहुत खूब लगे। तो मेरे ख्याल से अहमद फराज को मैं अपने पसंदीदा शायरों में, फैज़ अहमद फैज़ बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन अहमद फराज को मैं अपना पसंदीदा शायर कहता हूँ। सही, फराज साहब आपके पसंदीदा शायर हैं। जॉन साहब का अभी जिक्र आया, जैसे थोड़ा मुख्तलिफ सा सवाल है आपसे किया भी जा सकता है कि जॉन साहब का लोग शायरी में तो असर कबूल करते ही हैं, लेकिन शख्सियत में भी हमारे जो नौजवान हैं उनका तासुर कबूल करते हैं, और उनका हुलिया या दीगर चीज़ें भी उन्हीं से, मुझे अक्सर ये कहा जाता है, ख़ास तौर से मेरे घर में चूँकि जॉन साहब की किताबें पढ़ी हुई हैं, तो घर वाले ये कहते हैं कि ऐसे ही बन रहे हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बिल्कुल कबूल करते हैं, जहाँ शायरी में असर कबूल करते हैं वहाँ, क्योंकि आपका गेटअप, आपका हुलिया बहुत मैटर करता है, और लोगों का ये ख्याल होता है कि एक शायर का जो हुलिया होना चाहिए वो बड़े बाल जैसा मेरा है ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा होने के बावजूद भी ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका हुलिया, आपका गेटअप ऐसा हो तो ही आप अच्छा शेर कहें। हुलिये का शेर कहने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आप शेर अच्छा कहते हैं, आपका कैसा भी गेटअप है, तो वो कबूलियत की। तो इकबाल के गेटअप को भी बिल्कुल ऐसे ही, इकबाल का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉन के गेटअप से बिल्कुल फराज साहब का नाम है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका मकाम है एक, उनको कबूलियत जो है वो मिली। नाज़रीन कराम, राजा खुर्रम ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने एक शौक़ के बारे में जाना कि इन्होंने पूरा कर लिया है। हम पूछेंगे और भी कौन कौन से शौक़ पूरे किए, एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान शायर राजा खुर्रम ताहिर।
آئیے وقفے سے پہلے ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وقفے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی حلیے کے بارے میں, کسی شاعر کے حلیے کے بارے میں. شاعر کا حلیہ کتنا اس میٹر کرتا ہے ایک شاعر کو پیش کرنے میں سماج میں؟ سماج شاعر کو کس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے آپ کے خیال میں, یا لوگ؟ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک شاعر کا تعلق جو ہے وہ اس کے جو الفاظ ہیں, اس کے جو خیالات ہیں, وہ معاشرے کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا حلیہ کیا ہے. صحیح. اور جن لوگوں نے, جن شعراء نے مقبولیت کی جو منزل پہ پہنچے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کے حلیے سیم تھے, ایک ہی جیسے حلیے تھے ان کے. شاعروں کے بارے میں ایک تاثر ہے, یہ آپ اس سے ہو سکتا ہے اتفاق کریں ہمارے معاشرے کا, کہ شاعر کام نہیں کرتے. یہ شاعر اگر کوئی شاعری کر رہا ہے تو سمجھیں یہ کام کا آدمی نہیں ہے, یہ بیکار ہو گیا ہے. آپ کو کبھی اس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ اس رویے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب تک کی جو میری زندگی گزری ہے اس میں اس طرح کا کوئی دور آیا نہیں کہ مجھے اس طرح کی سوچ کا یا ایسے الفاظ کا سامنا کرنا پڑے. لیکن ایک تاثر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ تاثر درست ہے, کیونکہ اگر آپ ان شاعروں کو دیکھتے ہیں جو واقعی کوئی کام نہیں کرتے, تو آپ اس طرف بھی دیکھیے جو شاعر کام کرتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی کو, اپنی زندگی کے معاملات کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی کہ شاعری کو. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی شاعری میں اتنا مگن ہے کہ اسے اپنے باقی دیگر معاملات کا نہیں پتہ, تو میرے خیال سے اسے غور کرنا چاہیے. باقی یہ تاثر میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. کیا شاعری کو اور زندگی کے جو دیگر مسائل ہیں یا جو معاملات ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل روزمرہ معاملات ہمارے, ان کو ایک ساتھ اچھے انداز میں لے کے چلا جا سکتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شعراء ہیں, جو ہمارے اچھے اہم شعراء گزرے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ مسائل رہے کہ وہ ان کا گھر جو تھا وہ متاثر رہا, یا اگر کسی کی شاعری پھر متاثر نظر آ رہی ہوتی ہے, اگر اس کے دیگر معاملات صحیح چل رہے ہیں تو اس کی شاعری میں وہ جان نظر نہیں آ رہی ہوتی. ایسی کچھ مثالیں ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حقائق کی طرف دیکھیں, حقیقت دیکھیں, تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. صرف شاعری پیٹ نہیں بھرتی, اور اگر آپ شعر کہتے ہیں, آپ شاعر ہیں, اور آپ اس کو وقت نہیں دیتے, تو آپ کو ایک ذہنی سکون بھی نہیں ملے گا کہ میں نے شعر نہیں کہا بہت عرصے سے اپنے معاملات کی وجہ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اب جو پہلے کی بات ذرا مختلف تھی, اس وقت ایسے لوگوں کی قدر کی جاتی تھی جن کے پاس کوئی ہنر ہوتا تھا, فن ہوتا تھا. آج کے دور میں میرے خیال سے وہ سوچ ذرا سی مختلف ہو گئی ہے, بدل گئی ہے. اب جہاں آپ کے فن کی قدر کی جاتی ہے, وہیں اس بات سے بھی آپ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کتنے سٹیبل ہیں, آپ کے روزمرہ کے معاملات کیا ہیں. شاعری آپ کر رہے ہیں, آپ کو تقریباً اب میرا خیال ہے کہ 1 دہائی بھی ہونے کو آ رہی ہے. بالکل. کون سی صنف کو آپ نے اظہار کے لیے موزوں پایا؟ میں غزل ہی کہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ غزل میرے لیے, مجھے ذرا غزل کہنے میں آسانی ہوتی ہے, مجھے کوئی مشکل زیادہ پیش نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں غزل میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں. شاید یہ بات بھی ہے کہ میں نے کسی دوسری صنف کی طرف ابھی توجہ نہیں کی, آگے چل کر انشاءاللہ کریں گے. لیکن میں نے جس صنف کو اب تک اپنا موضوع اظہار بنایا ہے وہ غزل ہی ہے. صحیح. ایک بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے کہ شاعری کرتے کیوں ہیں, شاعری کی کیوں جاتی ہے؟ میرے خیال سے شاعری تو انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے. جب آپ کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو آپ شعر کہنے لگتے ہیں, لیکن اس شاعری کی کوئی آپ نے سمت متعین کرنی ہے کہ میں نے اس مقصد کو لے کے شاعری کرنی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شاعر انقلابی واقع ہوتا ہے, وہ انقلابی شعر کہتا ہے. کوئی شاعر جو ہوتا ہے وہ رومانوی طرز کی شاعری کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اپنی شاعری کو کس سمت میں لے کے جاتے ہیں. صحیح. اور کیا یہ شاعر پر منحصر ہوتا ہے یا اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی سمت کا تعین کرے, اپنے موضوعات کا خود انتخاب کرے, اور وہ طے کر لے کہ اسے انقلابی شاعری کرنی ہے یا رومانوی شاعری کرنی ہے یا کسی اور طرز میں شاعری کرنی ہے؟ کیا یہ شاعر کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے اس کے جو حالات ہیں, جن حالات سے وہ گزر رہا ہے, وہ اسی طرز کی شاعری زیادہ بہتر کر سکتا ہے.
کیونکہ شاعر وہی کہتا ہے جو اس کے ارد گرد کے حالات ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد ایسی صورت حال ہے جیسے آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کی بات کی, تو آپ انقلابی شاعری بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے تو آپ انقلابی شاعری کی طرف آئیں گے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں سب اچھا ہے, جیسے میں نے کہا آپ کو, تو آپ رومانوی طبیعت کے مالک ہیں تو آپ اس طرف آئیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو شخص انقلابی شاعری کر رہا ہے وہ سراسر انقلابی شاعری ہی کرے, اس کی تمام شاعری انقلابی شاعری ہو. اس کی طبیعت پہ منحصر ہے, جیسے اس کی طبیعت ہوگی, جیسے اس کی سمجھ لیجیے ہم جو کہتے ہیں شاعرانہ میں جیسے اسے آمد ہوگی ویسے شعر وہ کہے گا. لیکن ہم ایک تاثر ضرور لیتے ہیں کہ اس شاعر کی زیادہ تر شاعری انقلابی ہے, تو یہ شاعر کے حالات پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کی شاعری کرتا ہے. صحیح. ابھی ایک آپ نے ہماری ایک ٹرم ہے, ٹرمینالوجی ہے, اصطلاح ہے شاعری میں آمد. آمد کیا ہے, یہ کس طرح ہوتی ہے, اگر ہم بتائیں کسی سننے والے کو, دیکھنے والے کو جو شاعر نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آمد وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں, یا آمد کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, سب یہ فن ہے. آپ کو الفاظ کا جو بھی الفاظ کو جوڑنا, ان کو صحیح طریقے سے ایک جگہوں پر رکھنا آتا ہو تو آپ شاعری کر سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میرا خیال اس بارے میں یہ ہے کہ آمد تو ہے. آمد سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال کا آنا کہ یہ خیال ہے, اور وہ اس خیال کا آپ کے ذہن میں مصرے کی صورت میں اترنا آمد ہے. اب اس پہ آپ نے جتنا کام کرنا ہے اس مصرے کو نکھارنے کے لیے, اس کو غزل میں بدلنے کے لیے, وہ فن ہے. تو آمد کے بعد فن بھی آپ کو درکار ہے, ورنہ ایک مصرع لے کے آپ کہیں نہیں جا سکتے. صحیح. کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو ضرور. دن ہے احباب کے ہمراہ بتانے کے لیے, دن ہے احباب کے ہمراہ بتانے کے لیے, رات کافی ہے تیرا ہجر منانے کے لیے. واہ. اور جو سلوک اس نے میرے ساتھ روا رکھا ہے, واہ, جو سلوک اس نے میرے ساتھ روا رکھا ہے, ہم نے یہ ساتھ ہی سوچا تھا زمانے کے لیے. واہ, ہم نے یہ ساتھ ہی سوچا تھا زمانے کے لیے. اور شاعری شوق نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے میاں. واہ. شاعری شوق نہیں ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ وسیلہ ہے میاں, اپنے جذبات کو اظہار میں لانے کے لیے. واہ, کیا کہنا. اور تیری چاہت بھی مقدم ہے مگر جانے حیا. تیری چاہت بھی مقدم ہے مگر جانے حیا. کون اب خود کو گرائے تجھے پانے کے لیے. کیا کہنا. اور تم انہیں وقت گزاری ہی سمجھ لو, لیکن تم انہیں وقت گزاری ہی سمجھ لو, لیکن خواب تو ہوتے ہیں تعبیر میں لانے کے لیے. خواب تو ہوتے ہیں تعبیر میں لانے کے لیے. اور عین ممکن ہے کہ ایک اور محبت کر لیں. عین ممکن ہے کہ ایک اور محبت کر لیں, صفائے دل سے تیری یاد مٹانے کے لیے. واہ. صفائے دل سے کیا تیری یاد مٹانے کے لیے. بہت شکریہ. عین ممکن ہے کہ ایک اور محبت کر لیں, صفائے دل سے تیری یاد مٹانے کے لیے. راجہ خرم طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں, ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات, ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان, بیماروں کو مفت طبی سہولتیں, اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر راجہ خرم طاہر. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے, کچھ آپ کی شاعری بھی سن رہے تھے, کچھ ہم بات کرتے ہیں نئے شعراء کے بارے میں. نئے شعراء آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی شاعری سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا یا سوشل ویب سائٹس پر میسر آتی ہیں.
کتاب سے یا ان کا جو ہماری کلاسیکل شاعری ہے اس سے رشتہ بہت کم نظر آتا ہے، تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کسی حد تک سہل پسند ہے، صحیح، لہٰذا وہ کوئی بھی مشکل اٹھانے کو میرے خیال سے ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ شعر کہنے کے لیے بھی اس پوری تفصیلات میں جائے اور کلاسیکل شاعری کو پڑھے، سنے یا سمجھے۔ لہٰذا اسے سوشل میڈیا پہ جو شعر نظر آتے ہیں، بھلے وہ شعر ہوں یا نہ ہوں، وہ انہیں شعر سمجھ کے ویسے ہی شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی وجہ سہل پسندی ہے، اور ہر نوجوان آج کل آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ خود کو شاعر سمجھتا ہے، انہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کی وجہ سے۔ ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دہائی تک بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سے ادبی رسائل نظر آتے ہیں، آج بھی شائع ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اثر اب بہت کم نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اپنا کلام یا اپنی شاعری، اپنا افسانہ وہاں نہیں بھیج رہے ہوتے، اس کے بجائے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی شاعری بھی شائع کر دیتے ہیں، اپنی دیگر ادبی تخلیقات بھی شائع کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسائل کے متبادل کے طور پر یہ جو ہمارے نئے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور کیا یہ ان کے متبادل ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جس پلیٹ فارم پہ بھیج رہے ہیں یا پوسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی کسی بھی پلیٹ فارم سے جو چیز ارسال ہو رہی ہے، وہ کتنا اوتھینٹک ہے، صحیح، اور اس پہ اس کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں یا قارئین ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ کے پوسٹ کر دیں گے تو بہت کم بھی اگر ہوں گے تو 150 لوگ آ کے آپ کی تعریف بھی کر جائیں گے اور لائک بھی کر جائیں گے، لائک کا بٹن بھی دبا جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو ایک جو موٹیویشن ملتی ہے وہ آپ کو رسائل سے نہیں ملے گی، کیونکہ جو رسائل ہیں ان کے قارئین سنجیدہ ہیں، اور وہ انہی چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے، انہی چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو واقعی سنجیدہ طرز کی ہوں گی۔ بالکل، آپ کا تعلق چونکہ صحافت سے بھی ہے، آپ اس کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ریڈیو سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، آپ سے اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے آپ کو اس کے امکانات کو بھی دیکھنا ہے یا دیکھ رہے ہیں۔ آپ ادب کی ترویج میں، اشاعت میں، شاعری کی ترویج و اشاعت میں پہلے جو کردار ادا کر رہے تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ رسائل تھے، پھر کسی نہ کسی حد تک کہ ریڈیو وغیرہ نے بھی خدمات انجام دی، ٹیلی ویژن تک یہ سلسلہ اس طرح نہیں آ سکا۔ اب سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کم از کم تخلیقات شائع ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھے شعراء بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم کو ہم ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بہتر استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور نئی نسل جو ہے، نوجوان جو ہیں ہمارے ساتھی یا ہمارے بعد آنے والے، وہ اس کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں صحافت کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی، اس حوالے سے رسائل کی بات کریں اور ان چیزوں کی بات کریں کہ اس میں ادب کی ترویج کیسے ہو سکتی ہے، تو میرے خیال سے ہر جگہ ادب کی ترویج جہاں جہاں ادب کے لیے سنجیدہ لوگ موجود ہیں وہاں ہو رہی ہے، وہ چاہے آپ ٹی وی پہ دیکھیں، چاہے آپ رسائل پہ دیکھیں، چاہے آپ ریڈیو پہ دیکھیں، ہر جگہ اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں اور ادب کی ترویج کے لیے لوگ کام کر بھی رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی اس لیے ہے، اور اس کے جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں ان میں کمی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے، صرف ادب کے لیے نہیں، باقی اگر شعبہ زندگی کو آپ دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اب خبریں سننے کے لیے بھی ٹی وی کا استعمال کم سے کم کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے۔ تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی اہمیت میں کمی سوشل میڈیا کی وجہ سے تو بہرحال آئی ہے، اس سے نہ صرف ادب متاثر ہوا ہے بلکہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب متاثر ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ جہاں جتنا ہو سکے، جہاں ممکن ہو، وہاں ادب کی ترویج کی جائے، لیکن اگر ادب کے لیے جو سنجیدہ لوگ ہیں جو اس کی واقعی ترویج چاہتے ہیں، اگر وہ سنجیدگی سے سوشل میڈیا کو ہی استعمال کریں تو میرے خیال سے ادب کی ترویج بہت بہتر ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکتی ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ ابھی تک شائع نہیں ہوا، آپ کو میرا خیال ہے کہ 6-8 سال تو ہو گئے باقاعدہ شعر کہتے ہوئے،
کیا وجہ ہے؟ بعض ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے شعری مجموعے 2-3 برس میں بھی آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میرے خیال سے شعری مجموعہ منظر عام پہ لانا ایک ذمہ داری کا کام ہے, اور صرف اگر شعری مجموعہ لانا مقصود ہو تو میرے خیال سے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2-4 سال میں آپ اتنے شعر کہہ دیتے ہیں, آپ کے پاس اتنا مواد ہوتا ہے کہ آپ بآسانی پرنٹ کروا کے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میری سوچ ہے, مجھے یہ ایک ذمہ داری کا کام لگتا ہے, اور اس ذمہ داری کو میں ابھی اپنی جو مہارت ہے, جو ہنر ہے, جو فن ہے میرے پاس, اس کو میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جب مجھے یہ بات محسوس ہوگی کہ ہاں اب واقعی مجھے شعری مجموعے کی طرف جانا چاہیے, سوچنا چاہیے, تو میں سوچوں گا. اور ابھی ایسی کوئی سوچ میرے نزدیک نہیں آئی کہ مجھے شعری مجموعے کی طرف جانا چاہیے. مستقبل میں انشاءاللہ. صحیح. پروگرام کا وقت بالکل یوں سمجھیں کہ اختتامی لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے, اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. میں چاہوں گا کہ کچھ اشعار آپ سنائیں, اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں. ایک غزل ہے کہ اظہار تمنا کا سلیقہ نہیں آیا, اظہار تمنا کا سلیقہ نہیں آیا, ورنہ ہمیں آنے کو ہنر کیا نہیں آیا. واہ, کیا کہنے. اور جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا, واہ, وہ شخص جنازے پہ بھی آیا نہیں آیا. نہیں آیا. واہ. اور بخشی ہوئی تیری تھی سو جیسے بھی گزاری. واہ. بخشی ہوئی تیری تھی سو جیسے بھی گزاری, جینے میں ہمیں لطف خدایا نہیں آیا. واہ. اور کہنے کو تو انبوہ تھا یاروں کا میرے گرد. واہ. کہنے کو تو انبوہ تھا یاروں کا میرے گرد, مشکل میں مگر جس کو بلایا نہیں آیا. واہ. اور کوشش تو بہرحال بہت کی گئی لیکن کوشش تو بہرحال بہت کی گئی لیکن تجھ شوق سوا دل کہیں آیا نہیں آیا. کیا کہنے. اور جس شخص سے امید عیادت تھی ہمیں کیا, وہ شخص جنازے پہ بھی آیا نہیں آیا. کیا کہنے. بہت خوب, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. محترم ناظرین, آپ نے آج نوجوان شاعر راجہ خرم طاہر سے ملاقات کی, ان کی شاعری سنی, ان کا ادب سنا, اور ان کی شاعری اور ادب کے بارے میں رائے جانی. ہم ادیبوں اور شعراء سے آپ کو ملواتے رہتے ہیں. آج آپ نے اردو شاعری کے مستقبل کے امکانات کو دیکھا. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں, آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.